وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت نبی رحمت شفیع امت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ آج جو شعور بیدار ہوا ہے نا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ صرف اسلام ہی مذہب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یورپ جب گندگی میں ڈوبا ہوا تھا، مسلمان اس وقت بھی صاف ستھری عیش و عشرت والی بہترین زندگی بسر کر رہے تھے۔ آج وہ ساری چیزیں یورپ ہم سے لے گیا ہے اور اپنی گندی ثقافت وہ ہمیں دے گیا ہے۔ آج ہمارے پاس ان کے وہ طور طریقے موجود ہیں، ہمارے پاس جو حقیقت میں اسلام تھا اس کو ہم نے دیس نکالا دے رکھا ہے۔ اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے اسلام کو ہم نے دور کر رکھا ہے۔ تو یہاں شاعر نے بڑا خوبصورت منظر کھینچا، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا زمانے میں وہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ جب انسانیت دکھ اور غم کی سسکیاں لے رہی تھی، آج انسانیت کی بات کرتے ہیں نا لوگ، انسانیت کی بات کرو، انسانیت کی بات کرو۔ کہا جب یہ انسانیت دکھ اور غموں کی سسکیاں لے رہے تھے، غلام کے تصور میں بھی یہ بات باقی نہیں رہی تھی کہ میں بھی کبھی اچھا کھاؤں گا، کبھی اچھا پہنوں گا۔ عورت کو صرف خواہشات نفسانی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، بہن بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جاتی تھیں، ماں کو بیٹا جائیداد کا ورثہ پورا کرنے کے لیے وراثت کے لیے اوقاف کے میلے میں بھیج دیتا تھا، بہن بیٹیوں کی چوراہوں میں بولیاں لگائی جاتی تھیں۔ انسانیت کا اس وقت کوئی علمبردار نہیں تھا۔ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر میرے محبوب تشریف لائے، جس نے آ کے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، جنہوں نے بیواؤں کو سہارا دیا، جنہوں نے مسکین کو کھانا دیا، جس نے غلاموں کو پھر سے سوچنے پر، خواہشات پر ایک نئی فکر دے کر میدان میں کھڑا کر دیا۔ کہاں وہ حبشے کا رنگ کا کالا بلال، کہاں کعبہ معظمہ، سارے صحابہ نیچے کھڑے ہیں، آج حبشے کا وہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہے۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، زمانے میں وہ نور آیا جس نے ہر ایک کو پھر چمکا کے رکھ دیا۔ حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے اس قوم میں میرے محبوب نے اعلان کر کے کہا، اور میری قوم سنو، بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتی،
بیٹیاں تو رسپیکٹ کے لائق ہوتی ہیں، عزت احترام کے لائق ہوتی ہیں۔ حضور خود اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، میں محمد بیٹی کی عزت اور اہمیت بتانے آیا ہوں۔ ہاں جی، جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت احترام نہیں تھا، آج میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہاں جی لوگوں کو 1400 سال پہلے لے جانا چاہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جو قوم میں شعور بیدار ہوا ہے، ایسا شعور تو قیامت تک بیدار نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اگر کوئی شعور کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر شعور بیدار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں لے کر آؤ، ہاں جی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آؤ، بڑے بڑے کالج یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے آؤ، ڈگریاں حاصل کر کے آؤ۔ اگر انسان اور انسانیت کی خدمت سیکھنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں در مصطفیٰ سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ ہاں جی، وہ در مصطفیٰ سے ملے گا۔ میرے رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اس کوثر سے مراد کثرت امت ہے، کثرت امت آب کوثر ہے۔ ہاں جی، کہا کہ یہ تینوں چیزیں ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر دیا ہے۔ اس سے کوثر آب کوثر بھی مراد ہے، اس سے کثرت امت بھی مراد ہے۔ حکیم الامت ہم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوثر کی بات کرتے ہو تو کوثر کا مالک بھی میرا محبوب ہے اور کثیر امت کا مالک بھی میرا محبوب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے، میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں جی، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب نے اپنی پہچان کرائی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ میرا محبوب تمہارے جانوں سے بھی ہاں جی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور میرا محبوب تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ محبوب کو ہماری جان کا مالک بنا دیا، اپنا ہاں جی تعارف کروایا تو کہا کہ میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کہ کوئی میرے محبوب کی جان کی بات کر کے کسی انسان کے ساتھ ہاں جی ایسا سلوک کرے تو اس کو پتہ چلے کہ پہلے شاہ رگ جو اہم چیز ہوتی ہے، ہاں جی شاہ رگ کہتے ہیں جب تک نہ کاٹی جائے تب تک انسان کی جان نہیں نکلتی، تو جان بعد میں شاہ رگ پہلے۔ تو اس لیے کہا کہ محبوب جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ کوئی میرے محبوب کی ذات پر آ کے حملہ کرے اس سے پہلے رب موجود ہے۔ کیا ہے جی؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا رب وہ ہے جس نے اپنا محبوب بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ رب وہ ہے، اس خالق نے اپنا تعارف کروایا، کس نقطہ نظر سے کروایا؟ کہ رب وہ ہے جس نے بھیجا ہے دین حق کے ساتھ اپنے محبوب کو۔